ایک راز کی بات بتاؤں، راز کی بڑی ایک راز کی بات بتاتا ہوں، بہت راز کی بات ہے. یہ باتیں عام نہیں ملتی، یہ بابوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے تب جا کے یہ چیزیں ملتی ہیں. اللہ بہت خوبصورت ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے؟ اللہ بہت خوبصورت ہے. اس نے اپنا جو محبوب بنایا وہ بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ کی خوبصورتی کی ایک انتہا ہے اور اس کے محبوب کی بھی خوبصورتی کی ایک انتہا ہے. ایک عورت سڑک پر چل رہی تھی، دو تین سو آدمی اس کے پیچھے چل رہا تھا. کوئی تمہارے جیسا چلا کلا یہ آدمی اسے پوچھنے لگا یہ تمہارے دشمن ہیں؟ اس نے کہا نہیں. کہنا یہ کس لیے تمہارے پیچھے چل رہے ہیں؟ کہنا یہ میری خوبصورتی کے پیچھے، میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے پیچھے چل رہے ہیں. میں خوبصورت ہوں اس لیے میرے پیچھے چل رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو، خدا کا خوف کھاؤ. یہ جو ادھر میری بات سنیں، یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کافروں کے قافلے پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، آپ یہی بات سمجھیں یہ جو مذہب ہے اسلام یہ بہت خوبصورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود خوبصورت ہیں، جتنا رب خوبصورت ہے، جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ہیں، ان کا دین ہی اتنا ہی خوبصورت ہے. یہ اس خوبصورت دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خوبصورت دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ نبی کے دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، معراج پر گئے، براق پر گئے. کس پر گئے؟ براق پر گئے. اور سارے جتنے بھی نبی ہیں علیہ السلام ہیں، علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو پہلے آپ کو میں نے بتایا، سارے قبلہ اول کے اندر موجود تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علیہ السلام کو، جتنے بھی نبی تھے یہ سارے وہاں پہنچ گئے تھے استقبال کے لیے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں براق پر. جب قبلہ اول پر پہنچے، قبلہ اول پر جس کو یہ گرانا چاہتے ہیں، جب وہاں پہنچے آپ نے وہاں باجماعت نماز پڑھائی، باجماعت تمام نبیوں کی باجماعت نماز پڑھائی. آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو یہ بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ مردوں کی بھی کبھی جماعت ہوئی؟ مردوں کی کبھی مرے ہوئے بندوں کی بھی جماعت ہوئی؟ کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے تو مجھے نکال کر دکھائیں. نبی بھی زندہ ہے اور ولی بھی زندہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی، اور جماعت کرانے کے بعد جب قبلہ اول کے اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ ایک شخصیت اور بھی تھی، وہ تھے جبرائیل علیہ السلام. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے، ساتھ ہی ایسے کر کے جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا. کسی نے پوچھا دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کہنا آخری آ چکا ہے تو اب دروازہ کھولنے کا کیا فائدہ؟ جس نے آخر پر آنا تھا وہ آ چکا ہے، اب دروازہ کھولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر، تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اب لا مقام جانا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے نہ کر دی، انکاری ہو گئی. کیا ہو گئے؟ انکاری ہو گئی کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے خوب کہا واہ جبرائیل تو مصطفیٰ نو سمجھے ہی نہیں، محمد نو سمجھے ہی نہیں. محمد نے ہاتھ ہوئے تو پھر بندے نو آگ لگ جاوے، بندہ جل جاوے، یا کوئی انسان جل جاوے، یا فرشتہ جل جاوے. تو اللہ دے محبوب نال جاندا سے تیرے اودے ہتھاں وچ ہاتھ ہونا. ایتھے ایک مناظرہ ہویا سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آکھا تو بھی آگے چھال مار، میں بھی پتہ نہیں کتنے من لگنا سٹ کے. جلے انہاں چھال ماری تو آگ اس دوے بندے نو اینا جلاوے، وہ جڑا ادھر دے علاقے دا، وہ اس نو آگ نہیں لگی. جڑا اس نال جس مقابلہ کیتا اس بھی آگ نہ سی لگی. پھر بازی چوسیا مرشد پاک سے آخیا اپنے ہاتھ سے ہتھاں چ چھڑکا علیحدہ کر. جلے اس ہتھاں وچ ہاتھ اپنے علیحدہ کیتے اسے آگ لگ گئی. وہ جڑا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا عاشق، وہ اللہ مہربانی فرمائے اس پر، اللہ کرم کرے. مقصد کہنے میں یہ گا کہ
नबी अलैहिस्सलाम दे हाथ विच अगर किसी का हाथ होवे फिर उस पर अग असर कर जावे, ये हो नहीं सकता। फिर नबी अलैहिस्सलाम जिसले ला मकाम गेन अल्लाह नाल, जिसले आम कलाम होएन अल्लाह नाल, जिसले मिलेन, तुसीं ये अंदाजा ला लो। मैं तुसानू एक गल होर तुहाडे ज़हन विच पाउंदा जांदा, इधर पाउंदा जांदा। हाय 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 हाय। नबी अलैहिस्सलाम जिसले महराज ते पहुंचे, फिर उन्होंने जन्नत की सैर भी करवाई गई, दोज़ख भी उन्होंने तकाई गई है। और कोई हुंदा वो ये गल आखना ही ना कि मैनू मोड़ के फिर दोबारा भेजो भेजो, वो उत्थे ही टिका रहिंदा। इधर मेरी बात सुनी, नबी अलैहिस्सलाम सुन उत्थे भी रब की बारगाह विच अपने उम्मतियां का ही जिक्र किया, अपनी उम्मत का ही जिक्र किया, अपनी उम्मत का ही इज़हार किया, उसकी बख्शिश का इज़हार किया। 90,000 गलबात लभी, 90,000 गलबात लभी। उस चो ये गल आखी 60,000 अपने को रखो, 60,000 अपने को रखो, 20,000 जड़ियां आवाम नू दिओ। ये जड़ियां 10,000 गल्लां ही हैं, ये तेरे प्यारे जड़े औलिया हैं, ये उन्होंने हवाले करो। नबी अलैहिस्सलाम दे घर दे बारे मेरी गल सुनो। अगर उन्होंने बारे अगर तुसीं कोई गल पूछना चाहते हो, उन्होंने घर का बंदा ही तुसानू कोई गल दस सकना, आम बंदा तुसानू राह नहीं पा सकना। और मौला अली दे जड़े बच्चियां वो भी 18। तुसानू एक वड्डी गल दसा, मौला अली दी जड़ियां बच्चियां गई नहीं वो भी 18, बच्चे भी जड़े है वो भी 18। अच्छा ये गल दसो, उन्होंने 18 बच्चियां ते 18 बच्चे क्यों हुए? वजह 18 बच्चियां ते 18 बच्चे क्यों? बच्चे भी उतने ही, बच्चियां भी उतनी। अल्लाह दी जितनी मखलूका बनी ने वो भी 18,000 है। जितनी भी मखलूका, जिसकी कीड़ी भी है, मकोड़ी भी है, चिरिंद भी है, परिंद भी है, जितनी भी मखलूका हैं वो भी 18,000 है। इधर मेरी ये गल अपने ज़हन विच रखो। मतलब जितनी मौला अली दे बच्चे, जितनी बच्चियां गई मखलूक ही अल्लाह ताला सुन उतनी बढ़ाई दी है।